آگے کسی نے ایک سوال کیا ہے، اب تک علماء کرام یہ کہتے تھے کہ عید کے دن چاشت کی نماز نہیں، اب کہتے ہیں کہ عید نہ پڑھو، 4 رکعت نفل بنی ہے چاشت پڑھ لو، یہ کیسا ہے؟ بھائی سوچ کے بولو، علماء کرام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے یہ نہیں کہا کہ چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اول تو آپ مسئلہ ہی غلط سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید کے روز عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، گھر میں بھی اور عیدگاہ میں بھی، مسجد میں بھی۔ ہاں، عید کی نماز ہو جانے کے بعد عیدگاہ میں یا مسجد میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو چاشت کی نماز تو عید کے بعد ہوگی، گھر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں عام دنوں میں بھی، وہ تو صرف مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھنا منع ہے۔ اول تو مسئلہ یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ عید نہ پڑھو، 4 رکعت نفل نماز بنی ہے چاشت پڑھ لو، یہ فقہا نے لکھا ہے اس کے لیے جس کے عید کی نماز چھوٹ گئی ہو، کہ عید کی نماز کے لیے وہ گیا، لیٹ ہو گیا، وہاں پہنچا تو نماز ہو چکی تھی، تو وہ کیا کرے؟ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، تو کہا ہے کہ بھئی وہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے تاکہ وہ عید کی نماز کا کچھ بدل ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس سال چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسرے مذاہب والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں عید پڑھ لو، پڑھ سکتے ہیں، ان کے یہاں تو عام حالات میں بھی کہتے ہیں کہ عید کی نماز چھوٹ گئی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور سعودی کے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ سب اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پر عید پڑھ لیں۔ حنفی مذہب میں یہ عام دنوں میں نارمل حالت میں عید کی نماز تو جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ہی پڑھنا ضروری ہے، گھر میں اگر کسی کی عید چھوٹ گئی ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی بتایا کہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن اس وقت چونکہ حالات بہت خراب ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تو جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو وہی پڑھ لیں، اور اگر فیملی والے مل کر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو عید کی نماز کے لیے وہ شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، تو ان شرائط کو پورا کر کے پڑھ لیں۔ بس طریقہ اس کا معلوم کر لیں، سیکھ لیں اچھی طرح کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیرات ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں ترتیب اس طرح ہوگی کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ کر ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، جل ثناؤک میں نے زائد بول دیا، و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیر زائد کہنی ہے، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری دفعہ پھر ہاتھ باندھ دینا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے سیدھے ہی قرات الحمد شریف اور سورت، اور اس کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی چوتھی تکبیر اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے۔ یہ عید کی نماز کی ترتیب ہوئی، اور نماز سے فارغ ہو کر پھر خطبہ دینا ہے، تو مختصر سا خطبہ عید کا دے دیں جو بھی دینا ہے۔ تو اس طرح آپ گھر میں 4-5 آدمی ہوں، اور اس دن کسی نے پوچھا تھا کہ ایک فیملی والے پارک میں 10-15 آدمی ہیں، ایک ہی فیملی کے 15 آدمی ہیں، تو اگر پارک میں ایک فیملی والے نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی، چونکہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں، دوسری جگہوں کا قانون معلوم نہیں، لیکن انگلینڈ میں یہ الاؤ ہے کہ ایک فیملی والے پارک میں اکٹھے ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ فیملی والے اگر پارک میں اس طرح پڑھیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، اور تھوڑی سی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کر لیں بس اور پڑھ لیں، تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے اور گنجائش ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے کہ عید کی نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور ہمارے انگلینڈ میں تو لاک ڈاؤن میں باہر جانے کی فیسلٹی ہے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے، تو کیا ہم باہر کھلی جگہ میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اس کا جواب یہ کہ ہاں، عید کی نماز کے لیے وہ شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، یعنی خطبہ ہونا چاہیے، قرات جہرن زور سے ہونی چاہیے، اور کم سے کم 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ جیسے جمعہ میں ہمارے یہاں 3 مقتدی ضروری ہیں، تو اگر کسی جگہ امام کے ساتھ 3 مقتدی ہوں تو جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح عید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو باہر کھلی جگہ میں اگر سیف ڈسٹنسنگ کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اور اچھا ہے، مگر ہزاروں آدمیوں کو اس طرح ڈسٹنسنگ کے ساتھ باہر کھڑا رکھنا شاید مشکل بھی ہوگا، تو اس لیے ذرا سوچ کر کے کریں، کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ بس سوالات تو یہ ہو گئے۔ آگے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز کی کیا شرطیں ہیں، باہر کھلی جگہ میں پڑھ سکتے ہیں، یہ اس پر، یا جامع مسجد اور عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے، یہ اس پر سوال آیا۔ میرے خیال میں یہ دوست ہمارے بعد میں جوائن ہوئے ہوں گے، کیونکہ شروع میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ عید کی نماز کے لیے جامع مسجد بھی شرط نہیں اور عیدگاہ بھی شرط نہیں ہے، صرف وہ شرائط ہیں اس کے لیے جو جمعہ کے لیے ہیں، اور جمعہ جو ہے وہ امام اور 3 مقتدیوں کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے گارڈن میں 3 مقتدیوں کے ساتھ، یعنی میل مقتدی، ہاں اس میں فیمیل تو اس کے علاوہ ایڈیشنل ہوں گی، چھوٹے بچے ایڈیشنل ہوں گے، 3 میل میچور سین مقتدی ہوں تو ان کے ساتھ آپ عید پڑھ سکتے ہیں، اور طریقہ اس کا سیکھ لیں کیا کرنا ہے اور اس طرح سے پڑھ لیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو یہاں اجازت دی ہے کہ بھئی باہر جا سکتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے جا سکتے ہیں، پارک میں جا سکتے ہیں، فیملی والے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ آج کل ہی انہوں نے اناؤنس کیا، بہت سی چیزیں انہوں نے کھول دی یہاں پر، اور کچھ چیزیں جو ہیں چند روز کے بعد کھولیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم لوگ اگر عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں، نہیں تو اپنے گارڈن میں پڑھیں۔ مسجد میں بھی اگر سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اجازت مل جائے تو سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن یہ کہ عید کی نماز پڑھیں۔ ویسے یہ ذہن میں رہے کہ عید کی نماز واجب ہے اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ ہم لوگ واجب کے لیے تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن فرض کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔